اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اگرچہ اب یہ خبر پرانی ہو چکی ہے کہ گزشتہ دنوں لبنان کے شہر بیروت میں کھیلے جانے والے انسانی تاریخ کے بدترین ابلیسی کھیل کی وجہ سے نہ صرف سینکڑوں لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے، بلکہ اس دھماکے کی وجہ سے لبنان کی معیشت کو بھی اربوں ڈالرز کا نقصان پہنچا ہے۔ لیکن نئی خبر یہ ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ اس بدترین دہشت گردی کے پیچھے چھپے مقاصد سے بھی ایک ایک کر کے پردہ اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ آج کی اس ویڈیو میں اس دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، عالمی برادری کے رد عمل اور اس کے پیچھے چھپے مقاصد کو زیر بحث لایا جائے گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ بات دھیان میں رہے کہ لبنان نہ صرف ایک اسلامی ملک ہے بلکہ وہ اسرائیل کا پڑوسی بھی ہے، اور ہم اس سے بیشتر بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہہ چکے ہیں کہ عالمی تجزیہ نگار اس دھماکے کو حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے ناسازگار موسموں میں جبکہ دنیا ابھی اس پر رد عمل اور لبنان کی امداد کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اسرائیل کی طرف سے ایک انتہائی اہم شخصیت کا یہ بیان سامنے آیا کہ بیروت میں ہونے والا یہ دھماکہ دراصل اللہ کی طرف سے اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، جو کہ ان کے مسیحا کی آمد سے قبل اس کی عالمی حکومت کے قیام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بنے گا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں اچانک فرانس کے صدر نے لبنان کا دورہ کیا، اور اگرچہ وہاں موجود مقامی لوگوں نے انہیں خوش آمدید کہنے کی بجائے ان کی آمد کو سخت ناراضگی کی نگاہوں سے دیکھا، لیکن اس کے باوجود باخبر حلقوں کے مطابق فرانسیسی صدر لبنان کے لیے ایک بڑا معاشی پیکج لے کر گئے ہیں، جس کے پیچھے دراصل اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اور تجزیہ نگاروں کی رائے کے مطابق اس امداد سے بھوک سے بلکتے لبنانی مسلمانوں کو نہ صرف زندگی کی سہولتیں دے کر ان کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ عوام کو اسرائیل مخالف قوتوں کے سامنے کھڑا کر کے اپنے دجالی مقاصد کے حصول کو ممکن بھی بنایا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت اگر عالمی سیاسی منظرنامے کو غور سے دیکھا جائے تو چائنا سپر پاور کا ٹائٹل جیتنے کے لیے اپنی سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل اس سے قبل امریکی حمایت پر کسی حد تک دنیا پر حکمرانی کرتا رہا ہے، اور اب وہ خود بھی اس جنگ میں شریک ہو چکا ہے تاکہ یہودیوں کے عقائد کے مطابق اسرائیل کو دجال کی عالمی اور شیطانی حکومت کا مرکز بنایا جا سکے۔ نیتن یاہو نے وقت کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس سے قبل کہ چائنا بیروت کی امداد کو پہنچے، اس نے فرانس کے صدر کو اپنے ایک مہرے کے طور پر وہاں بھیج دیا تاکہ گرم لوہے پر بر وقت چوٹ لگائی جا سکے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر ایک بہت ہی لطیف نکتہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی اب یہ تو ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ اسرائیلی یہودی جن کے پاس نہ صرف تورات سے حاصل کردہ رہنمائی موجود ہے بلکہ وہ قرآن پاک کی مدد سے بھی آنے والے وقت کا منظرنامہ دیکھنے میں مصروف عمل ہیں، ان کے نزدیک اب وقت کی ترتیب کے مطابق دجال کے خروج کا زمانہ قریب تر آ چکا ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان اور عیسائی یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہونا ہے، لیکن انہوں نے اب مسیحی برادری کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے یہ نیا نظریہ پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کا مسیحا یعنی دجال ہی دراصل نعوذ باللہ مسیح ہے، جس کی آمد کے بارے میں آسمانی کتابوں میں پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ گویا اس مکروہ سازش کے ذریعے نہ صرف پورے عالمی اسلام کو تنہا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے بلکہ مسیحی برادری کو بھی اپنی حمایت میں مسلمانوں کے مقابل کھڑا کرنے کے کام کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی مثال امریکہ کے بعد برطانیہ اور اب فرانس کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی جدوجہد کی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، مقام حیرت ہے کہ یہ مکروہ کام جن مقاصد کے حصول کے لیے کیے جا رہے ہیں، اصولی طور پر اس کے راستے کی سب سے مضبوط دیوار عالم اسلام کو ہونا چاہیے تھا، لیکن آج سوائے چند ایک اسلامی ممالک کو چھوڑ کر بالواسطہ طور پر عرب دنیا اس کی دست و بازو بن چکی ہے۔ ان حالات میں بجا طور پر یہ خدشات موجود ہیں کہ خدا نہ کرے اس کے بعد اب اگلی باری پاکستان، ترکی یا ملائیشیا کی لگ جائے، اور اللہ نہ کرے ان ممالک میں بھی ایسی کوئی واردات سامنے آ جائے جو بیروت دھماکے کی دوسری قسط کا درجہ حاصل کر جائے، چونکہ اسرائیل کے تیور یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بجائے اسلامی حکومتوں کے اب مسلم ممالک کے عوام کو اپنی حکومتوں سے متنفر کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، جو کہ عالم اسلام کے لیے انتہائی خوفناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحم فرماتے ہوئے اسے عصر حاضر کے تقاضوں اور ان کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیتے رہا کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔